اتنا ہی اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہیں۔ اگر اللہ سے محبت ہے، محبت کا دعویٰ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں ہے، تو یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اتباع کے نتیجے میں تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں میں سے نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ میں نے تیرے لیے وقف کر دیا ہے، چنانچہ تو اسے مجھ سے قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے بڑے خواب ہوتے ہیں، کوئی کہتی ہے میں ڈاکٹر بناؤں گی، کوئی کہتی ہے میں اسے پائلٹ بناؤں گی، اسے میجر بناؤں گی، اسے میں انجینئر بناؤں گی، بڑے خواب ہوتے ہیں ماؤں کے، باپ کے بھی۔ تو کوئی ماں ایسی ہے جو اپنے پیٹ کے بچے کے لیے کہے کہ میں اسے اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں، میں اسے مجاہد بناؤں گی، میں اسے عالم بناؤں گی۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ جو تھیں، ان کے پیٹ میں جب مریم علیہ السلام تھی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا پیٹ کا بچہ اللہ کے لیے وقف کرتی ہوں۔ انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ان کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ یہ لڑکا ہے۔ تو انہوں نے اپنے پیٹ کے بچے کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ پھر جب اسے جنا، فلما وضعتھا، پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی اے میرے رب، بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، اور اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے جنا تھا، اور لڑکا اس لڑکی کی مانند نہیں ہے، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ ابھی تو وہ بچی خود پیدا ہو رہی ہے، اور ماں جو ہے اس کی بھی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں دے رہی ہے۔ اب جب مریم علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا کہ لڑکا تو نہیں پیدا ہوا، یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اب کیا کروں؟ فتقبلہا، چنانچہ اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا، اور اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ تو زکریا علیہ السلام رشتے میں ان کے خالو بھی تھے، تو ان کی جو پرورش تھی اس کی سرپرستی زکریا علیہ السلام نے کی۔ چونکہ مریم علیہ السلام جو تھیں وہ اللہ کے لیے وقف کی جا چکی تھیں، تو وہ مسجد میں رہتی تھیں، اور مسجد میں پھر ظاہرہ ان کا سارا جو انتظام وغیرہ تھا وہ زکریا علیہ السلام کے ذمہ تھا کہ ان کی مادی ضروریات اور علمی اور اخلاقی تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام وہ کر سکتے تھے۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، اور آپ کے جو خالہ تھیں وہ ان کی بیوی بھی تھیں، تو اس طرح وہ رشتے کے لحاظ سے زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے۔ کلما دخل علیہا زکریا جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے، یعنی مریم علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی بنانا تھا نا، تو غیب سے ان کے پاس پھل آتے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آئیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، کیونکہ زکریا علیہ السلام کے علاوہ تو کوئی ان کے پاس آ جا نہیں سکتا تھا۔ تو زکریا علیہ السلام کو پتہ تھا اس کو جو پہنچانا ہے میں نے ہی پہنچانا ہے، تو اس کے پاس یہ سب کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے، کیونکہ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اس بات پر قادر ہے کہ وہ مریم کو بے موسم کے پھل اپنے پاس سے عطا کر سکتا ہے، تو مجھے بھی اولاد عطا کر سکتا ہے۔ پھر جب وہ حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں نے اسے آواز دی، بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام کو پھر ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے شرف و قبولیت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا کیا، اور اس کا نام کیا تھا؟ یحییٰ۔
فرشتوں نے اسے پکارا، بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کے ایک کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور پارسا اور نیکوکاروں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ ربی انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی خود تو دعائیں مانگ رہے تھے اور خود ہی کہہ رہے ہیں وقد بلغنی الکبر، اور مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرشتے نے کہا اللہ اسی طرح جو چاہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا، میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ اللہ نے کہا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات چیت نہ کر سکے گا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر اور صبح شام اس کی تسبیح کر۔ یہ تھا رکوع نمبر 12۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہم اسباب پر ڈپینڈنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کہتا ہے کن فیکن، ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اور دنیا بھر کی عورتوں میں سے تجھے منتخب کیا ہے۔ اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کر، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے، جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں بڑے مرتبے والا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں کلام بھی کرے گا، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ تو یہ مریم علیہ السلام کو خوشخبریاں مل رہی ہیں، اور اب مریم علیہ السلام کی کیا حالت ہے؟ ظاہر ہے وہ تو بیائی ہوئی نہیں تھی، تو حیران ہو گئیں۔ قالت، اس نے کہا ربی انا یکون لی ولد، میرے ہاں اے میرے رب لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی شخص سے نہیں چھوا۔ تو ان کو پتہ تھا کہ ایک اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے، تو وہ اس غیر معمولی پن پہ حیران ہو گئی کہ میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ بن باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کی بانجھ بیوی میں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ وہ کہے گا بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، بے شک میں تمہارے لیے گارے سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں روح پھونکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ واقعی پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے البتہ بہت بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات مجھ سے پہلے نازل کی گئی ہے، اور تاکہ میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کیا تو ان سے کہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون میرا مددگار بنے گا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اور تو گواہ رہ کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، چنانچہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ انہوں نے کیا تدبیر کی تھی؟ یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی تدبیر کی تھی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ہم شکل آدمی ایک شبیر ڈال دی، اور پھر انہوں نے اسے سولی دی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا اٹھا لیا، یعنی ان کو جسم سمیت، ہمارے تو ہاں کیا ہوتا ہے روح قبض ہوتی ہے
موت جب آتی ہے تو جسم مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے نبی، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے، بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں شک کرتے ہیں، جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں اس بنا پر کہ ان کا باپ نہیں تھا، تو آدم کی تو ماں بھی نہیں تھی، آدم تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تھے، وہ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اللہ نے کہا کن فیکون، ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی ویسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ الحق من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پھر علم آ جانے کے بعد جو کوئی عیسیٰ کے متعلق آپ سے جھگڑا کرے تو آپ کہہ دیں آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو بلا لیں اور خود بھی حاضر ہوں، پھر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ مباہلہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ کہ فریق کا ایک دوسرے پر لعنت یعنی بد دعا کرنا، کہ جب دو فریقوں میں سے کسی معاملے کے حق یا باطل ہونے میں اختلاف پیدا ہو جائے اور وہ دلائل سے ختم نہ ہو تو دونوں بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ غلو امیز عقائد رکھتے تھے۔ اس پر پھر بحث اور مناظرہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دلائل دیے لیکن انہوں نے عناد کی راہ اختیار کی۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ حق ہے لیکن عناد کی بنا پہ وہ اسے قبول نہیں کر رہے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ نے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مباہلہ کی دعوت دی کہ ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو تو آؤ پھر مل کر جھوٹے پر خدا کی لعنت کی دعا کریں۔ اس موقع پر بہت سارے صحابہ بھی موجود تھے کہ عیسائی اپنے بھی لوگوں کو لے کر آئیں۔ عیسائیوں نے باہم مشورہ کیا اور مباہلہ کرنے کے لیے نہیں آئے اور پھر انہوں نے جزیہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ابو عبیدہ بن جراح کو جنہیں آپ نے امین امت کا خطاب دیا تھا ان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان سے جزیہ لیں۔ تو یہ آیت مباہلہ ہے جس میں انہیں دعوت مباہلہ دی گئی، لیکن وہ اس کے لیے آئے نہیں تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ خدا کی لعنت ہم پہ برسے گی کیونکہ ہم ہی جھوٹے ہیں۔ ان ھذا لہو قصص الحق، بے شک یہی بیان سچا ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتابی، کہہ دو اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں یکساں ہے۔ تو جب بھی کسی کو دعوت حق دی جائے تو پہلے کامن گراؤنڈز پہ بات کی جائے، جو کامن بات ہے اس پہ بات کی جائے، پھر اس کے بعد کیونکہ پہلے ہی اختلافی بات شروع کر دی جائے تو لوگوں کی نا ایک اعتماد نہیں بنتا، ٹرسٹ نہیں بلٹ ہوتا۔ تو پہلے کامن جو باتیں ہیں نا کہ آپ کی یہ بات بہت اچھی ہے، میں بھی ایسے کرتی ہوں، اس طرح کر کے گراؤنڈ انسان کو بنانی چاہیے۔ تو توحید تو سب کے درمیان یکساں تھی نا، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ منہ موڑے تو تم کہہ دو اس بات کے گواہ رہو کہ بے شک ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ یہ جھگڑتے تھے، یہودی کہہ رہے تھے ابراہیم یہودی تھا، عیسائی کہتے تھے ابراہیم عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ، آگاہ رہو تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم نہ تھا۔
تو اب تم اس چیز کی بابت، تم وہ لوگ ہو کہ تم نے اس بات میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، بابت کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں ہے؟ یعنی تمہارے علم اور دیانت کا یہ حال ہے کہ جو کتاب تمہارے پاس تھی اس کا تمہارے پاس جو علم تھا اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اب اس کتاب کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کا کوئی علم تمہارے پاس نہیں ہے، سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی شان اور ان کی ملت کے بارے میں تم جھگڑتے ہو، حالانکہ اس کی تو بنیاد ہی اخلاص اور توحید تھی، اور اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو صرف حق پرست اور فرما بردار تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک ابراہیم سے قریب تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی جو توحید پرست ہیں، اور یہ نبی اور مومن لوگ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو سچے مومن ہیں وہ ان کے پیروکار ہیں۔ اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کی سچائی کے گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور تم جانتے بوجھتے حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا، مسلمانوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو تاکہ وہ بھی ایمان سے پھر جائیں، اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ آپ کہہ دیجئے حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور کہتے ہیں مت مانو کہ کسی کو ویسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی یہودیوں کا قول ہے۔ اور تم اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے۔ آپ کہہ دیجئے حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور کہتے ہیں مت مانو کہ کسی کو ویسی چیز مل سکتی ہے جو تمہیں ملی، یا جس سے وہ تمہارے رب کے ہاں تم پر حجت قائم کر سکیں۔ یعنی یہودی آپس میں کیا کہتے تھے کہ مسلمانوں پر حق واضح نہ کرنا، مسلمانوں کو نہ بتانا کہ ہماری کتابوں میں یہ درج ہے کہ یہ نبی آئے گا اور یہ سچا نبی ہے۔ تو وہ اس طرح کی باتوں کو چھپاتے تھے تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت نہ بن سکیں۔ کہہ دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا۔ یہ کہتے تھے نبوت ہمارے علاوہ کسی اور کے ہاں کیسے آ گئی؟ تو اللہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل میں سے عطا کرتا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت سے جسے وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ کی تقسیم پہ حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جسے چاہے جو چاہے عطا کرے۔ انسان کو جو ملا ہے انسان اسی میں جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس خزانے کا ڈھیر امانت رکھیں تو وہ بھی آپ کو ادا کر دیں گے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس 1 دینار امانت رکھیں تو وہ آپ کو ادا نہیں کریں گے، الا یہ کہ آپ ہمیشہ ان کے سر پر کھڑے رہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم پر عربوں کی بابت کوئی گناہ نہیں، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو یہود کے خائن لوگ تھے نا، یہ دعویٰ کرتے تھے کہ چونکہ یہ مشرک لوگ ہیں، ان سے جو ہے وہ مال ہڑپ کر لینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی کسی کا مال بھی ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کسی مذہب میں، کسی قانون میں، کہ کوئی مشرک ہے چاہے کافر ہے، انصاف اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب وہ جو کفر اور شرک کر رہا ہے اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے۔ تو یہ لوگ جو بڑے جھوٹے تھے، یہ یہودی جھوٹ باندھتے تھے اللہ تعالیٰ پہ، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ایک بات آپ نے کہی نہیں اور کوئی جا کے کہہ دے کہ اس نے یہ بات کہی ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، میرے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ بلکہ مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے اور قسمیں توڑ ڈالتے ہیں۔ اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ یعنی کتاب کو بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ کسی شخص کو لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو
معبود بنا لیا تھا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کسی نبی کے لائق یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو کہے کہ مجھے رب بنا لو، میری عبادت کرو، بلکہ وہ کہے گا تم رب والے بن جاؤ، کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم نبیوں اور فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، پھر اس کے بعد جو بھی منہ موڑے گا تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، یعنی اس کائنات کی کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، خوشی سے یا ناخوشی سے سب اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں۔ تو اے انسان تم کیوں اسلام لانے سے گریز کرتے ہو؟ تم کیوں اللہ کے آگے جھکنے سے گریز کرتے ہو؟ کیا وہ لوگ اللہ کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کا فرما بردار ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ اس پارے کے شروع میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو پیغمبروں کے، رسولوں کے مقام اور مرتبے کے بارے میں تم آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اب یہاں بھی ایمان والوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے بارے میں جو ہے وہ فرق نہیں کرتے، کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، سب اللہ کی طرف سے نبی ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جبکہ وہ گواہی دے چکے کہ بے شک رسول برحق ہیں اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سے نہ تو عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفر میں مر گئے، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ فدیے میں دینا چاہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ قیامت والے دن ایک ہلکے ترین عذاب والے جہنمی سے کہے گا اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے سے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا جب کہ تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اگر اس نے دنیا میں کچھ اچھے کام کیے بھی ہوں گے اسے دنیا میں ہی اس کا بدلہ ملے گا، اور کفر کی وجہ سے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 3، جس میں ہم نے الحمدللہ سورہ البقرہ کو مکمل بھی کیا اور سورہ آل عمران کا آغاز بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی